راجا شکیل صاحب، پاکستان کی جب صورتحال کو آج ہم ویژولائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو دیر از الارمنگ condition we are facing right now, but the matter is that how can we are in the position to come up and achieve the goals which we want to settle in the previous days, and but now we are out of way. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسی چیزیں کوئی ہمیں آ کے بتائے گا کہ بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے، یا ہم خود ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ بھائی اب بہت ٹائم گزر گیا، مینس کہ بہت زیادہ لڑائیاں ہم نے کر دیں، بہت زیادہ ہم نے سہل زندگی گزار لی، اب اس نیشن کے بارے میں سوچیں، کون سوچے گا؟ ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پہ میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اور مایوسی ویسے بھی گناہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں بہت سارا پوٹینشیل ہے، بہت سارے آپ کے نوجوان جو ہیں ان میں ٹیلنٹ ہے۔ آپ اگر ریسنٹلی دیکھیں، ایک لڑکا جو میاں چنو سے چلا ہے، اس نے آپ کو جا کے وہاں آپ کو انٹرنیشنلی ایک ریکگنائز کیا، اور پاکستان کے لیے میڈل اس نے جیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اتنی کوئی سورسز نہیں تھے۔ ہمارے پاس اللہ کے سیلف میڈ آدمی ہے، سیلف میڈ آدمی ہے، اس اور طرح وہ اس نے جو تھرو کرنے والے انڈیا سے لیے ہیں، جی اپنے جی دوست سے لیے ہیں۔ جی وہ دیکھ لیں۔ یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس میں اب جو صورتحال ہے، اس قوم کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، اس قوم کو ایک جو پروگرام ہے اس کی ضرورت ہے۔ اس قوم کی، میں پہلے جلال صاحب سے بھی بات کی تھی، میں نے کہا کہ ہمارے جو پالیسیز میکرز ہیں نا، وہ پالیسیز کوئی اگر بناتے ہیں 5 سال کے لیے، تو وہ اگر گورنمنٹ ان کی چلی جاتی ہے تو دوسرے آ کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کا نام ہی مٹا دیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں بیٹھ کے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس نوجوان کے، جو ہماری نوجوان نسل ہے، اس کے لیے ایک بیٹھ کے پلان دینا چاہیے، اور اس پلان پہ تمام جو سیاسی جماعتیں، خواہ کوئی بھی گورنمنٹ میں آئے، تو وہ اس کو اگر امپلیمنٹ کرے، وہ 20 سال کا پلان ہو، وہ 15 سال کا ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیشن ہم اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی نیشن سے کم نہیں ہے۔ پھر دوسری یہ ہے کہ ہمارے پاس جو میرے بھائی نے کہا ہے کہ یہ نیشنز آپ کی چائنا ہے، ملیشیا، ہم بینگ اے مسلم، اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، جو ان کی مبارک زندگی تھی، اس کو دیکھیں، جو ہمارے صحابہ اکرام کی زندگیاں تھیں، ان کو دیکھیں۔ اگر ہم صرف صبح جلدی اٹھیں، اور اس کے بعد ہم جو انہوں نے جو جس طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، آج تو ہر جگہ سیش موجود ہے، وہ مشکل حالات میں بھی انہوں نے بہت ہی کٹن قسم کے جو مسائل تھے ان کو فیس کرتے ہوئے ان کو حل کیا ہے۔ تو بنیادی یہ چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جو دنیاوی، اگر دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں ان کا کمپیریزن کریں، تو ہمارے نزدیک ہیں بہت سارے کنٹریز، جو اب چائنا ہے، ملیشینز ہیں، ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا ہم ایگزامن کریں کہ وہ کیا، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیسے ہے، ان کا وہ جو ورکنگ سٹائل ہے وہ کیسا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم مجھ سے ابزار بھی کر سکتے ہیں۔ مینس کہ ہم دوسروں کو دیکھا دیکھی کر کے ایٹ لیسٹ نقل تو کر سکتے ہیں، اگر ہم کچھ اچیومنٹ نہیں کر سکتے۔ شاندار آپ کا موقف ہمارے سامنے ہے۔ جلال صاحب، دیکھتے ہیں کہ جب 14 اگست